آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا۔ اس کو سبا کہا جاتا تھا اور اس شہر میں آباد قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں ہر طرف پھولوں سے بھرپور درخت اور لہلہاتے کھیت تھے، لیکن اس قوم کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور یہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھال لی۔ بعض مورخین کے مطابق بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی قابل عورت تھی جس نے یمن پر 900 سال تک انتہائی اچھے طریقے سے حکومت کی تھی۔ دنیا کے کئی علاقوں کی تجارت سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، جس کی وجہ سے یہ قوم بہت دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی جاہ و جلال اور طاقتور حکومت کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس بادشاہ کو تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے کئی ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو جنات، چرند پرند، ہوا اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو آپ کے دربار میں جانور، پرندے، جنات اور انسان سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ حاضر نہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے حلال کر دیا جائے گا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ جب ہدہد سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے تو ہدہد نے نہایت احترام سے جواب دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں میں نے لوگوں کو آگ اور سورج کی پوجا کرتے دیکھا۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں لال، زمرد، جواہرات اور قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ میرا خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر انتظار کرو اور سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا جو کچھ اس طرح تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دراصل یہ خط ملکہ سبا بلقیس اور اس کی قوم کی طرف اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے آس پاس سردار موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو سراسر ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت سے سخت جواب دینا چاہیے۔ لیکن ملکہ چونکہ بہت عقل مند تھی، اس لیے اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے معلوم ہو رہا ہے یہ کوئی خدا کا پیغمبر ہے، کوئی عام آدمی نہیں، اس لیے ہمیں دانائی سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے سارے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے۔ راستوں کے دونوں طرف سونے سے بنے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ تمام وزراء کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے سجایا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے روانہ کیے، جن میں غلام، کنیزیں، سونے کی اینٹیں، ہیرے، جواہرات اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد یہ تمام تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن دیکھ لو، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، اس لیے تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔
اس کے بعد اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی فرما برداری کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کو لا کے دے دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، اگر ناشکری کرے میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگوں برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جن کا نام آصف ابن برکھیا بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دی اور اسے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے نیچے پانی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک تالاب ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کی اطاعت قبول کر لی۔ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا تالاب سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہو گئی تھی اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔